السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. آپ کا سوال یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے بیان دیا ہے کہ شادی ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ یا نکاح نامہ ضروری نہیں ہے. بس مرد عورت ایسے تعلق بنا لیں اور جب تک آپ نے رہنا ہے آپ اکٹھے رہو. ادھر آپ کا دل بھر گیا تو ادھر چلے جاؤ، ادھر سے دل بھر گیا تو آگے چلتے جاؤ. ملالہ یوسفزئی شیطان کی ایجنٹ ہے. ملالہ یوسفزئی بغیرتوں اور دلوں اور شرم و حیا سے عاری لوگوں کا ٹبر اور خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، اور ایسے لوگ شروع سے ہی کافروں کا ایجنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو یا طالبان کو یا اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کے لیے ملالہ یوسفزئی جیسے کرداروں کو پیدا کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلے تو ہم ڈرامے کو دیکھیں. ہاں جی، یہ وہ ڈرامہ ہے کہ جو ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے شاید ڈراموں سے بھی بڑھ کر تھا. گولی دماغ کے اندر لگی، کھوپڑی کے اندر لگی، لیکن ملالہ یوسفزئی پھر بھی بچ گئی. ایک ہماری بی بی بے نظیر صاحبہ تھی کہ جناب ایک ہی گولی لگی اور ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ہے نا. وہی گولی جب ملالہ یوسفزئی کو کھوپڑی میں لگتی ہے تو اس کا کامیاب علاج ہو جاتا ہے، اور وہی گولی جب بی بی بے نظیر صاحبہ کو لگتی ہے تو بی بی صاحبہ کی وہ جان لے جاتی ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈرامہ تھا اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس ڈرامے کے اندر ہمارے ملک کے ہر کردار نے اپنا بھرپور حصہ لیا، دانستہ یا غیر دانستہ. وہ چاہے وردی والے ہوں، وہ چاہے میڈیا والے ہوں، اخبارات اور ٹی وی والے ہوں، یا ایک عام آدمی ہو، تمام لوگوں نے اس میں اپنی اپنی جو ہے وہ طاقت کے مطابق یا اپنے اپنے مفادات کے مطابق بھرپور حصہ لیا. اور آج ملالہ نے وہ سورج اور وہ چند چڑھایا کہ بہت سارے ٹی وی اینکر اور بہت سارے بظاہراً سیکولر سمجھے جانے والے لوگ بھی سیخ پا ہو گئے کہ جناب یہ کیا بیان ہے. ملالہ یوسفزئی کا بیان کہ شادی ضروری نہیں ہے بس ویسے ہی، یا شادی کا سرٹیفکیٹ ضروری نہیں، ویسے ہی مرد عورت آپس میں رہ لیں اور جو موج مستی کرنی ہے وہ کر لیں. لگتا ایسا ہے کہ خود ملالہ بھی اسی طرح کی کوئی پیداوار ہے. لگتا کیونکہ حرامی ہی حرامیوں والی بات کر سکتا ہے، یعنی جس کو آپ ناجائز اولاد کہیں یا جسے آپ ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والی اولاد کہیں، تو دیکھا جائے اور ڈی این اے کرایا جائے کہ کیا خود ملالہ بھی اس طرح کی پیداوار تو نہیں ہے. اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو یاد رکھ لیجئے آئندہ ملالہ سے پیدا ہونے والوں کی اکثریت کا حال یہی ہوگا، بلکہ اکثریت کیا ٹوٹل کا حال یہی ہوگا کہ وہ اس طرح کے تعلقات سے ہی پیدا ہونے والے بچے ہوں گے جو ملالہ کے پیٹ سے جنم لیں گے، اگر انہوں نے جنم لے لیا تو. اس لیے ملالہ شروع دن سے ہی یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرنے والی، اسلام پسندوں کو بدنام کرنے والی، لیکن یاد رکھ لیجئے اسلام بھی ہمیشہ رہے گا اور اسلام پسند بھی ہمیشہ رہیں گے. بیڑا غرق ہوگا کفار و مشرکین کا اور کفار و مشرکین کے ہم نواؤں کا اور کفار و مشرکین کے مقلدوں کا. اللہ کی مار ہے اور پھٹکار ہے ایسے بدبختوں کے اوپر جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا ایسے بد کردار لوگوں کو وہ کھڑا کر کے اسلام اور اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرنا.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسلام آدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ایک ہی آ رہا ہے۔ آدم نبی اللہ کی شریعت سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک اللہ نے صرف نکاح ہی کے ذریعے مرد و عورت کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا ہونا بتایا ہے۔ نکاح کے علاوہ آدم علیہ السلام کی شریعت ہو، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو، حضرت جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو جو موسوی شریعت ہی کنٹینیو کر رہے تھے، یا کہ جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو، ہاں جی وہ دین چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، اہل کتاب ہوں یا اہل اسلام ہوں، ہاں جی یہاں ایک مرد و عورت کو اکٹھا ہونے، ہم بستر ہونے اور صحبت کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کو لازمی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب زنا ہے اور فحاشی اور بے حیائی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی ہے کہ زنا اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، زنا اور بے حیائی کا ارتکاب مت کرو، یہ بے حیائی ہے اور برائی کا راستہ ہے، گندا اور بدبودار راستہ ہے۔ مرد عورت کے ہم بستر ہونے کے لیے، مرد اور عورت کے ہم بستر ہونے کے لیے اسلام نے نکاح کی شرط لگائی ہے، اور اس میں ولی کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اس میں دو گواہوں کا ہونا لازمی ہے، نکاح کا اعلانیہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں حق مہر کا بھی تعین کیا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے، یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہی بات تورات کے اندر بھی موجود ہے، یہی بات انجیل کے اندر بھی موجود ہے، یہی بات صحیفوں اور صحائف کے اندر بھی موجود ہے، یہی بات زبور کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مرد عورت کے ہم بستر ہونے کے لیے نکاح کا ہونا اور نکاح کا کرنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جو بغیر نکاح کے ہم بستر ہوں گے اور ملالہ جیسی خبیثوں کے مشورے پر عمل کریں گے تو یہ حرام کا راستہ ہے، یہ زنا کا راستہ ہے، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے، یہ گندا اور برا راستہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ ایک تو ہے کہ کوئی زنا کا ارتکاب کرے نا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کی قربتیں کیا ہیں؟ مرد عورت کا غیر محرم کا گپیں لگانا، عورت کا پردہ نہ کرنا، مرد عورت کا خلوت اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا، عورت کا خوشبو لگا کر یا بے پردہ ہو کر یا تنگ باریک کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلنا، یہ ہے زنا کی قربتیں۔ پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، پھر ہاتھ ملتے ہیں، ہاں جی پھر دل لگتے ہیں، اور پھر شرمگاہیں اس کی تصدیق کر دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ ملالہ یوسف زئی جو کہہ رہی ہے وہ نہ تورات کی تعلیمات ہیں، نہ وہ انجیل کی تعلیمات ہیں، نہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے، نہ وہ زبور کی تعلیمات ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں اتنی آگے کی طاقت حاصل نہیں، اگر ویدوں کو بھی دیکھ لیا جائے تو شاید کہ ویدوں کے اندر بھی یہی بات نکلے۔ ہاں ملالہ یوسف زئی جو بات کر رہی ہے یہ بات ثابت ہے امریکن، ملالہ یوسف زئی جو بات کر رہی ہے یہ بات ثابت ہے یورپین نائٹ کلبوں سے۔ کہاں سے؟ امریکہ اور یورپ کے نائٹ کلب، یعنی رات کے قہوے خانے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں زنا چلتا ہے،
جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں مرد مرد کے ساتھ سیکس کرتا ہے، جہاں بدکار مرد اور عورتیں شراب کے نشوں میں دھت ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، ملالہ نے جو کہا وہ امریکن یا برطانوی یا یورپین نیٹ کلبوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے دین میں یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہے۔ ملالہ جیسے کردار اسلام کو بدبودار کرنے کی کوشش ہے اور اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے بد کرداروں سے پوری طرح ہوشیار رہے۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ ملالہ کی اماں اور ملالہ کا ابا ملالہ ہی کے کہنے کے مطابق ان کا تعلق رہا ہو، جس سے یہ بدبودار، گندی، لچی، لفنگی، بدماش ملالہ پیدا ہوئی ہو۔ نہیں تو ملالہ کی نسل اسی طرح ہی ہوگی جس طرح کے ملالہ کہہ رہی ہے۔ ملالہ اسلام پسندوں کو بھی بدنام کرنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، ملالہ غیور مسلمان پٹھانوں کو بھی بدنام کرنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، لیکن نہ اسلام بدنام ہوگا نہ اسلام پسند بدنام ہوں گے۔ اللہ بیڑا غرق کرے گا اسلام دشمنوں کا بھی اور اسلام پسندوں کے دشمنوں کا بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً